جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد عدنان۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ جب بھی کوئی فارمر جو ہے وہ ڈیری فارمنگ کرنے کا تصور کرتا ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ڈیری شیڈ کو بنانا۔ تو وہ ڈیری شیڈ کو بناتے وقت سب سے بڑی جو غلطی کرتا ہے، جس سے اس کو جو ہے وہ لاکھوں روپیوں کا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، اس ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا فارم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پرافٹ میں نہیں آتا، وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ ایک انتہائی سستا اور معیاری شیڈ جو ہے وہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے، کون سا آپ نے بنانا ہے جس سے جو ہے وہ آپ کے جانوروں کو جو ہے وہ نہ تو گرمی لگے گی اور نہ ہی جو ہے وہ سردی لگے گی۔ تو وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو فارمر ہے وہ جب ڈیری شیڈ بنانے کا سوچتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے شیڈوں کے بغیر جو ہے وہ لوہے کے شیڈوں کے بغیر جو ہے وہ ڈیری فارمنگ کو ہم کیسے کریں، ہم ایچ ایف بریڈ نہیں رکھ سکتے۔ تو میں یہ ابھی ایک فارم پہ موجود ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں آپ کو سچویشن دکھاتا ہوں کہ 2 سال ہوئے ہیں ابھی بنے ہوئے فارم کو، اور ابھی یہ آپ دیکھیں چھتوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرا کیمرہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کلیئرلی دکھا دے کہ آپ دیکھیں جو شیٹس اوپر لوہے کی لگی ہوئی ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سوراخ ہو گئے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ ان کو ریپیئر کیا جا رہا ہے اب، اور ان کو ریپیئر کرنے میں جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ خرچہ ہو رہا ہے۔ اور ہوا کتنا ٹائم ہے، صرف 2 سال ہوئے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں جب اس طرح آپ کے چھتوں کی اس طرح کی کنڈیشنز ہو جائیں گی نا، تو پھر جب بھی بارش آئے گی تو پھر جو حالات بنیں گے وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ تو پھر اس طرح کے جو ہے وہ حالات بنیں گے، اور ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ حالات جب اس طرح کے بنیں گے تو پھر آپ کے فارم پر جو ہے وہ مسٹائٹس کی کہہ لیں کہ آؤٹ بریک ہی آ جائے گی، مسٹائٹس کی بھی آؤٹ بریک آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایچ ایس کی جو ہے وہ ڈیزیزز وہ بھی کافی زیادہ آئیں گی۔ تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یار اس طرح کے شیڈ بنا کے ہی ہم ڈیری فارمنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ سمپل شیڈ بنا کے بھی ڈیری فارمنگ کر سکتے ہیں، ان شیڈز میں بھی جو ہے وہ ایچ ایف بی کی جو بریڈ ہے وہ رہ پائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ویڈیو میں پریکٹیکلی اس لیے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ کس طرح آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں جو بڑے شیڈز آپ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ڈیری فارمنگ میں جو پرافٹ ہے وہ 2 سال بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو جب 2 سال بعد جو ہے وہ پرافٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اگر اخراجات نکلنے سٹارٹ ہو جائیں جو آپ نے شیڈ کے اوپر کرنے ہو، یعنی کہ کہیں سے شیڈ لیک ہو رہا ہے، کہیں سے جو ہے وہ کوئی کنسٹرکشن کا کام نکل آیا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پرافٹ نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی ماشاءاللہ اینیملز دیکھیں، اینیمل ماشاءاللہ آؤٹ کلاس اینیملز ہیں، بہت خوبصورت اینیمل ہیں ماشاءاللہ، بریڈ آؤٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، امریکن پیور امریکن ماشاءاللہ دیکھیں۔ لیکن جو شیڈ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے وہ ریپیئر کر رہے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے وہ ریپیئر کر لیں گے۔ ڈیفینیٹلی اس پہ خرچہ تو ہوگا لیکن ریپیئر اس کو کر لیں گے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ بڑے بڑے شیڈ بنانے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ جو ایسبسٹاس کی شیٹ ہوتی ہے سیمنٹ والی وہ استعمال کریں، ورنہ آپ سمپل یہ کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مطلب ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ اظہار کی جو تیار چھتیں ہوتی ہیں سیمنٹ کی وہ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ 20 سے 25 فٹ ہائٹ اس کی لے کے آپ جو ہے وہ ڈال لیں وہ والی چھتیں، اس میں جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ کے اینیمل جو ہیں وہ رہ پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نہ گرمی لگتی ہے اینیملز کو، نہ سردی لگتی ہے، کراس بریڈ کے اچھے اینیملز بھی ان میں رہ پاتے ہیں، پیور بریڈ کے بھی رہ پاتے ہیں اگر آپ کی جو ہائٹ ہے چھت کی وہ 22 سے 25 فٹ ہو۔ میں نے دیکھا ہے ایک شیڈ اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ تقریباً تھی کوئی 30 فٹ کے فاصلے پر، یہی تھا مطلب لوہے کا شیڈ ہی تھا، تو لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ چھت کے اوپر بھی جو ہے وہ شاورنگ لگائی ہوئی ہے کہ چھت کو جو ہے وہ ہم گرمیوں میں ٹھنڈی رکھ سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی جو چھتیں ہیں یہ گرم بہت جلدی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے ایکسٹرا اخراجات ہو جاتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اظہار کی جو تیار شدہ چھتیں ہوتی ہیں سیمنٹ کی وہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، تھوڑی ہائٹ نیچے بھی رہ جائے گی، وہ ہوں گی تو ٹھنڈی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، اگر آپ نے جو کراس بریڈ کے اینیمل رکھنے ہوں گے، اکثر آپ کو سردیوں میں جب دھندیں پڑتی ہیں تو فوگ پڑتی ہے تو آپ کو مسئلہ رہتا ہے کہ ان کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے، وہ اس طرح کی چھت بنانے میں، اس طرح کا شیڈ بنانے میں، اور جو اظہار کی تیار چھتیں ہیں سیمنٹ کی اس طرح کا شیڈ بنانے میں تقریباً کوئی آدھے خرچے کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان چھتوں پہ جو ہے وہ اس طرح کے شیڈ بنانے پہ آپ کا جو ہے وہ ڈبل خرچہ ہوتا ہے، تو ڈبل خرچہ کرنے کے بعد بھی اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے، یہ دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے وہ زنگال لگا ہوا ہے، شیٹس جو ہے وہ
جگہ جگہ سے جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا فائدہ اس طرح کے شیڈوں کا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک ایڈوائس دی ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تقریباً جو ہے میں نے تقریباً 10 سے 12 فارم جو ہیں وہ دیکھے ہیں، ان کی چھتوں کا حال جو کسی کی 3 سال بعد اس طرح کی ہو جاتی ہیں، تو کسی کی جو ہے وہ 5 سال بعد ہو جاتی ہیں، تو کسی کی جو ہے وہ 6 سال بعد ہو جاتی ہیں اس طرح کی کنڈیشنز چھتوں کی، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ جو ہے وہ ان پہ سال بعد جو ہے وہ پینٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو سنبھال لیتے ہیں، ان کی ٹھیک رہتی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا زیادہ تر 90% جو ہے وہ چھتیں ان کا یہی حال ہو جاتا ہے، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 سال بعد اسی طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے شیڈ کون سا بہتر رہے گا۔ تو معیاری اور سستا شیڈ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیمنٹ کی تیار چھتوں سے بھی شیڈ بنا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے اونچے اونچے پہاڑ کھڑے کر کے جو ہے وہ پھر ہی آپ نے جانور رکھنے، ایچ ایف بریڈ رکھنی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔